علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج میں درس قرآن کے بجائے ایک خاص موضوع پر تھوڑی دیر آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کل تراویح کے بعد 27 اور 28ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ ساتھی جو اعتکاف میں ہیں، آج کا یہ درس سننے کے لیے وہ بھی ذرا اعتکاف سے باہر آ جائیں تو بہتر رہے گا، چونکہ آج جو بات یہاں پر آپ کو کہی جا رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا استفادے کا موقع رہے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت سی زبانوں کو پیدا کیا ہے۔ نہ صرف زبانوں کو پیدا کیا بلکہ انسانوں کو مختلف رنگ روپ والا بھی بنایا ہے۔ اس دنیا کی سب سے پہلی زبان جب انسانیت وجود میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت سب سے پہلی زبان جو تھی، اولین زبان پوری دنیا کی، وہ عربی تھی۔ اور عربی زبان زمین اور آسمان کی پیدائش سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ کبھی بھی عربی زبان کو زوال نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم کے بعد آئے، ان کی بھی زبان عربی تھی، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل، ان دونوں کی زبان عربی تھی۔ بلکہ عربوں کا جو وجود ہے آج، وہ سارے کا سارا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور وہ عرب آل اسماعیل کہلاتے ہیں، ان کی زبان بھی عربی رہی ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جو زبانیں نمبر 1 نمبر 2 پر آئی ہیں، چونکہ یہ زمانہ 1-2 کا ہے، یہ زمانہ فضیلت اور جامعیت کا نہیں ہے، بلکہ نمبر 1 نمبر 2 کا زمانہ ہے۔ تو اسی صورت میں بھی آج پوری دنیا کے اندر سب سے عظیم زبانوں میں عربی زبان کا شمار ہوتا ہے، جس کا مقام 5ویں نمبر پر ہے۔ 5ویں نمبر پر عربی زبان بولی جاتی ہے، اور 6 اور 7ویں نمبر پر اردو زبان بولی جاتی ہے۔ المہم، عربی زبان کی اتنی اہمیت اللہ کے نزدیک کیوں ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر زبان ہر زبان اللہ کی زبان ہے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، وہ ساری کی ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کی دلیل سورہ روم کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارا زبانوں کا مختلفی ہونا، الگ الگ زبانیں بولنا۔ افریقہ والے افریقن زبان بولتے ہیں، عربی لوگ عربی زبان بولتے ہیں، فرانسیسی لوگ فرانس کے لوگ فرانسیسی زبان بولتے ہیں، جاپان میں رہنے والے جاپانیز بولتے ہیں۔ لیکن یہ پوری زبانیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. ہر زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. فرانسیسی بولنے والوں کے پاس بھی رسول آئے, جاپانیز بولنے کے والوں کے پاس بھی رسول آئے, عبرانی بولنے والوں کے پاس بھی رسول آئے. 1,24,000 انبیاء کی تعداد تھی اور 1,24,000 زبانیں بولنے والے انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں. کچھ باقی رہ گئے اور کچھ ختم ہو گئے. ایسی صورت میں ہم مسلمان عربی زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. عربی زبان کی اہمیت کو اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک حدیث آئی, اس حدیث میں ان الفاظ کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, مرفوع حدیث, جس میں کہا گیا کہ عربوں سے 3 بنیادوں پر محبت کی جائے. پہلی بات یہ کہ فإنی عربی, میں عربی ہوں. دوسری بات یہ وکلام اللہ عربی, اللہ کا کلام عربی ہے. اور تیسری بات یہ وَلِسَانُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ, اہل جنت کی زبان عربی قرار دی گئی ہے. سبحان اللہ. اس حیثیت سے, اس ارشاد سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ عربی زبان کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ہے. یہی روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی بیان کی گئی ہے, حدیث نمبر 7195. تو اس سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ عربی زبان کی اہمیت اور عربی زبان کی افادیت. تو عربی زبان کی اہمیت کیا ہے, اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس کو ابن ابان نے روایت کیا, مگر یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کے الفاظ چونکہ صحیح احادیث میں عربی کی اہمیت بتائی گئی, اسی لیے میں یہ قول کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ابن عمر نے کہا کلام اہل الجنت عربی, اہل جنت کی جو زبان ہے وہ بھی کیا ہے, عربی ہے. اس حیثیت سے ہم تمام مسلمانوں کو عربی زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ کون سی زبان تھی, عربی. قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اے لوگوں ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کا استعمال کر سکو. معنی کیا ہے, عقل کا استعمال کر کے تحقیق کر سکو اور ایسی چیزوں کو اختراع کر سکو جو دنیا کے اندر اب تک نہیں تھی. اس کا منبع کیا ہے, عربی زبان ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے نصیحت آمیز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہے, اس سے کیا روزگار ملے گا. میرے بھائی, عربی زبان کائنات کے انقلاب کی بنیاد ہے. اگر عربی زبان نہیں ہوتی, سائنس کی یہ جو ترقی ہے یہ بھی محال نظر آتی تھی. اس کی بنیاد قرآن کے ماہرین اور عربی زبان کے ماہرین نے رکھا. میں یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں, آج بھی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ عربی سیکھنے کا فائدہ کیا ہے, اور ایک بات ڈال دی گئی کہ عربی بہت زیادہ مشکل زبان ہے. ہم میں کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھنا نہیں جانتی. کیوں؟ ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ عربی زبان بہت مشکل زبان ہے, عربی زبان بہت مشکل زبان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس زبان کے بارے میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, عربی ہم نے قرآن کو بہت آسان کر کے نازل فرمایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو یہ زبان انقلاب کی زبان ہے. جب آدمی قرآن کو عربی زبان میں پڑھتا ہے
تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ دنیا کی ساری زبانوں میں وہ تحقیق نہیں کی جا سکتی جو عربی میں کی جا سکتی ہے. یہ ایک جوامع الکلم زبان ہے. چند الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے مدعے کو ہمارے سامنے مکمل طور پر واضح کرتے ہیں. تو قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ رعد میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے سے ہم نے تم پر عربی زبان میں حکم کو نازل فرمایا. یہ قرآن جو احکام کی کتاب ہے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے عربی میں نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ علم آ جانے کے بعد اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر آپ کا کوئی حمایتی زمین پر نہیں رہے گا. معنی کیا ہے؟ علم کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ عربی میں رکھا. اللہ کے نبی غار حرا میں بیٹھے تھے، سب سے پہلے علم کی بنیاد اللہ نے غار حرا میں قرآن کی آیتوں سے ڈالا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں. ذرا غور کر کے دیکھو، یہ صرف 5 آیتیں نہیں ہیں، یہ زمین اور آسمان کی انقلابی آیتیں ہیں. اس کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو جامعیت رکھی اور جو علم اس کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا، اس پر ہم لوگوں کو غور اور فکر کرنا چاہیے. کیوں؟ میں یہ بات اور بھی آیتیں ہیں لیکن میں اپنے مفہوم کو بہت مختصر سے وقت میں سمیٹ لوں گا انشاءاللہ. میرا ارادہ تھا کہ میں تقریباً 12:15 تک بیان کروں، لیکن میں 12 بجے انشاءاللہ اپنا بیان مکمل کروں گا، اس لیے کہ ہمارے شیخ محترم استاد محترم مولانا عارف کلیم صاحب بھی آئے ہیں. ہم تھوڑا سا ان کا بھی بیان انشاءاللہ یہاں پر سنیں گے، اسی لیے میں بات کو بالاختصار کر کے اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں. دوستو، عربی زبان مشکل نہیں ہے، عربی زبان سب سے آسان ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی بیوی کو پیدا فرمایا حوا کو، تو ان سے جب اللہ تعالیٰ نے بات کیا تو وہ کون سی زبان میں گفتگو تھی؟ عربی زبان میں. کوئی اور زبان نہیں تھی، اول زبان یہی تھی نا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں پر کچھ خلاصے ہم کریں گے. کہا اے آدم اے حوا، تم دونوں جنت میں جہاں چاہتے رہو، کیا کھاتے کھاؤ، کیا پیتے پیو، جس طریقے کی زندگی گزارنا ہے اس طریقے کی زندگی گزارو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالم کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ ظالم. دیکھیے میں یہ خصوصیت، عربی زبان جوامع الکلم جامع ترین زبان ہے. دنیا کی کوئی زبان اس زبان کا مقابلہ ہرگز نہیں کرتی الفاظ کی ڈکشنری کے ساتھ. اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہمارے معنی اور مطلب کو پورا کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی. کیا کیا انہوں نے؟ وہ درخت کے قریب چلے گئے جس سے اللہ نے منع کیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. ان سے خطا ہو گئی. جیسے خطا ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا عربی زبان میں. کیا کہا؟ کہ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں ہو جائیں گے. یہاں پر بھی ظالم بولے، اللہ وہاں پر بھی ظالم بولا، یہ بھی ظلم بولے. ظلم کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا ظلم کیا تھا؟ کسی کو قتل کیا، کسی کی زمین غصب کی، کسی کو گالی دیا، کسی کو ہاتھ سے مارا، کسی کو لاش سے مارا. پھر ظلم کے معنی کیا ہے؟ کس کو ظلم کہا گیا؟ یہ چیز عربی زبان ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو پھلانگنا یہ بھی ظلم ہے. سبحان اللہ. کہا اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ کا صحرا لے کر مجھے جینا پڑے گا.
अल्लाह अकबर, कितनी जामे बात है। अब आइए, अब मैं अगर आपसे किसी को पूछूं आपकी नजर में जुल्म के माने क्या हैं, आप भी यही बात कहेंगे, लेकिन माने और मफहूम के हिसाब से इस जुल्म का तर्जुमा हम दूसरी जबानों में करेंगे, वहां जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, वहां डिफिनेशन देना पड़ेगा आपको। जैसे ये आदमी ने एक का कत्ल किया, ये आदमी ने एक को गाली दी, ये आदमी ने एक को लात मारा, ये आदमी ने एक को बुरा भला कहा, इसका माल गसब कर दिया, यह सब मिलाकर क्या हो गया? जुल्म। उसके लिए कुरान ने जामे लफ्ज इस्तेमाल किया, जुल्म। जुल्म का डिफिनेशन जो अरबी जबान में किया गया वो क्या है कि किसी नाअहल को अहलियत के मुकाम पर बिठा देना, यह क्या है? जुल्म है। और जुल्म अपने अंदर वसी माने रखता है और कुरान उसको समेट के हमारे सामने पेश कर देता है। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर खतीब की जिम्मेदारी है कि स्टेज पर खड़े हो मिंबर पर और लोगों को खुतबा दे। क्या आप किसी फिल्म एक्टर को यहां खड़ाना पसंद करेंगे? अगर खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? जुल्म हो जाएगा। मस्जिद का इमाम, कुरान ज्यादा जानने वाला, हाफिज है कुरान, उसकी जिम्मेदारी है कि नमाज पढ़ाए। अगर आपने किसी फिल्म एक्टर को कहा आप हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मारूफ एक्टर हैं, आइए नमाज पढ़ाइए, माने क्या हो गए? जुल्म के। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जुल्म का एक माना अपनी दुआ में हमको समझाया, इसका खुलासा फिर हम यहां पर करेंगे। क्या गलती सिर्फ आदम से हुई थी? और भी नबियों से कुछ खताएं हुई हैं। वो कैसी? यह हमको सिखाने के लिए है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया, क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने जुल्म किया है, अगर तू माफ नहीं करेगा मैं तुझसे ही माफी चाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरी जात के साथ कोई शरीक नहीं है, तू अकेला है और मैं जालिमों में से हूं। यहां जुल्म का एक नया मफहूम है। क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसी को मारा था? किसी का माल गसब किया था? किसी को कत्ल किया था? नहीं। उनसे कता क्या हो गई? अपनी कौम को तन्हे तन्हा छोड़कर अल्लाह के हुक्म से पहले निकल पड़े थे। सुभान अल्लाह। दुआ क्या कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, मैंने जुल्म कर दिया कि तेरे बंदों को तन्हे तन्हा छोड़कर निकल गया, तू माफ कर दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। या जुल्म का माना समझाया ना, एक अलग नौइयत का माना है। ये बातों को जरा आप गौर करें, इसको मैं आखिर में आपके सामने बयान करूंगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है? एक और नबी से खता हो गई, उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की यही जुल्म का हवाला लेकर। क्या कहा उस नबी ने? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी। ऐ अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। मूसा का क्या जुल्म था? एक खिबती को घूसा मारा और वो मर गया। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझसे कत्ल हो गया, लिहाजा तू माफ फरमा। जुल्म का माना हुआ ना ये भी। तो जुल्म इतना वसी माने अपने अंदर रखता है, और भी अंबिया की दुआएं जुल्म से मुताल्लिक है। लेकिन खुलासा क्या है? यह अरबी जबान की जामइयत है। इतने सारे गुनाहों को एक लफ्ज में समो दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। क्या कहा? ऐ अल्लाह, मैंने जुल्म किया। हम में से भी बहुत हैं जिन्होंने जिना किया होगा, चोरी किया होगा, कत्ल किया होगा, गसब किया होगा, लात से मारा होगा, हाथ से मारा होगा, जबान से गाली गलौज की होगी, न जाने कितने जुल्म हमने किया होगा। अल्लाह के सामने इतने सारे अल्फाज कहने की जरूरत नहीं, ये दुआएं कर लो, तुम्हारा जुल्म उसमें शामिल हो गया। ये जामिया, ठीक है। हम लोग एक दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, और हमने कहा हर आदमी अल्लाह से वो दुआ करता है। वो क्या है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वकीना अज़ाबन्नार। क्या है इस दुआ में? उसका खुलासा, ऐ अल्लाह, दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी खैर अता फरमा। अब दुनिया का खैर क्या है? क्या है? अच्छी जिंदगी अता फरमा, मोटर गाड़ी अता फरमा, अच्छा घोड़ा गाड़ी बंगला अता फरमा, अच्छी जिंदगी अता फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा।
دنیا کی جتنی خواہشات ایک مومن کے لیے جائز ہیں وہ حسنہ ہے. اب ہم اللہ کو یہ تو نہیں بولیں گے اے اللہ موٹر دے, گاڑی دے, بڑا بنگلہ دے, فلاں دے, فلاں دے, فلاں دے. اس کے بجائے آپ کیا کرو, حسنہ بول لو. اللہ کو معلوم تم کو کیا ضرورت ہے. آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ کامیابی, نجات, پل صراط سے پاک دور کر دے, آسانی سے گزار دے. حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرما دے, کوثر کا پانی نصیب فرما دے. میزان جہاں ترازو تولا جائے گا وہ معاملے کو ہمارے لیے آسان کر دے اور کامیاب کر کے جنت میں داخل فرما دے. یہ کیا ہے؟ آخرت کا حسنہ. ابھی اس میں بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ اے اللہ پل صراط سے پاک کرا دے, اے اللہ فلاں کر دے. آخرت میں اللہ کو حکم دینا ہے؟ نہیں, آپ یہ مانگو. یہ جامع ترین دعا ہے. مانے کیا ہے دوستو؟ یہ عربی زبان ہے. عربی زبان میں اسی طریقے سے کیا جاتا ہے, لیکن آج کل ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی. عربی نہیں آنے کی وجہ سے کیا کرتے ہم لوگ؟ خطائیں کرتے. کیا خطائیں کرتے؟ دعا کی جامعیت جو عربی میں ہے ہم اس کو لفاظی میں وہ دعا کرتے ہیں, شاعری میں وہ دعا کرتے ہیں, مقفع مسجع عبارتوں میں ہم دعا کرتے ہیں. اب آپ دیکھو ایک غلطی آج کل ہمارے پاس ہو رہی ہے. غیر تو کر رہے تھے لیکن ہم اہل حدیث بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ مقفع مسجع عبارتوں سے ہم اللہ کے سامنے چیخ چیخ کر دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ بہرا ہے جو آپ چیخ کے اللہ تعالیٰ کو دعا سنا رہے ہیں؟ سوچو ذرا, اللہ نے عبادتوں میں ہم کو کیا حکم دیا؟ اعتدال کا حکم دیا, میانہ روی کا حکم دیا. نہ اونچی آواز نہ نیچی آواز, درمیانی آواز. ہمارے کئی لوگ ہیں, ہمارے امام صاحب دعا کرتے لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ آمین چیختے. کیوں چیخ رہے ہیں بھائی؟ آمین آمین بول لو نا, آمین بول لو نا. ایک دوسری بات دوستو, آج کل ایک عادت بنائی جا رہی ہے, اس عادت کو بدلو. یہ مذاق ہے مسجدوں کا, توہین ہے مسجدوں کی. وہ کیا ہے؟ ہچکیوں پر آ کر جو آپ دعا کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ قسم خدا کی جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دعا کا معنی اور مفہوم تک نہیں معلوم. چیخنے کا مطلب کیا ہے؟ امام کہتا ہے ربنا, آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے امام کو دعا ہی نہیں کرا ابھی, پھر آپ آمین کیوں کر رہے ہیں؟ آمین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اعتدال سے ہم لوگ ہٹ گئے. معنی سمجھو, مفہوم سمجھو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اللہ کے گھر میں اتنا شور اگر واویلا مچانا ہے, اپنے گھر میں مچاؤ نا بیوی بچوں کے ساتھ, وہاں پر بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے. افطار کے وقت بیٹھو, اپنی بیوی بچوں کو لے کر بلند آواز سے اب دعا کرو. کتنوں کو عربی آتی دیکھتا ہوں, وہاں بولتے زور سے نہیں. چلیے, اللہ ہر زبان میں دعا کو قبول کرنے والا ہے. چلیے اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کر دعا کرو. ہم سب خطا کار ہیں نا, اللہ سے دعا کرو, اے اللہ میں نے زنا کیا ہے تو معاف کر دے. بچے ایسا دیکھیں گے آپ کو, یہ کیا بول رہے ہیں ہمارے ابا؟ اے اللہ میں نے چوری کیا ہے تو معاف کر دے. اے اللہ میں نے فلاں کو لات دھونسا مارا ہے معاف کر دے. کرنے کی ہمت ہے؟ اپنے گھر میں یہ دعا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں کیا حماقت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جامع دعائیں کرو, مسنون دعائیں کرو, وہ دعائیں کرو جو قرآن میں ثابت ہیں, وہ دعائیں کرو جو احادیث کے اندر ثابت ہے. آپ عربوں کو دیکھ کر اپنا نمونہ مت بناؤ. وہ اہل عرب ہیں, اہل زبان ہیں. وہ جس انداز میں اگر آپ کریں گے تو وہ اداکاری ہوگی, وہ اداکاری ہوگی. اسی لیے عربی زبان کی اہمیت کو جانو. اب آئیں عربی زبان ہم لوگوں کو کیوں سیکھنا چاہیے, ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر ایک, عربی زبان اسی لیے سیکھنا ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے. عربی زبان اسی لیے سیکھنا ہے یہ اہل جنت کی زبان ہے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا. کیا کہا؟ تم سنت اور عربی زبان سیکھو, اسی کے ذریعے سے تم کو دین کی سمجھ آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ سنت اور زبان, یہ دونوں چیزیں سیکھو. اسی کے ساتھ حضرت عمر کا ایک اور قول ہے, اے لوگو عربی زبان سیکھو کیونکہ
یہ امور دین میں سے ہیں. تمہارا دین کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں ہمارا دین ہے. قرآن عربی میں، سنت عربی میں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عربی جاننے والوں کے علاوہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی تعلیم نہ دے. مانے کیا ہے؟ اگر کسی کو عربی معلوم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ غلط تلفظ سکھا دے گا. بچوں کی بنیاد غلط رکھ دے گا. اب عربی نہیں معلوم تو آدمی فتویٰ دے سکتا نہیں. عربی جاننے والا فتویٰ دے. کیوں؟ شریعت کے رموز عربی میں ہیں. ایک اہل علم عربی دان اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کرے گا. اسی طریقے سے ترمذی مسند احمد شعب الایمان میں ایک روایت آئی جس میں یہ حکم دیا گیا علموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم ثم انتهوا وتعلموا من العربیہ ما تعرفون به کتاب اللہ ثم انتهوا. کہ تم حسب نسب کا علم حاصل کرو تاکہ خاندان قبیلوں کو پہچان سکو. عربی زبان سیکھو تاکہ شریعت سیکھ سکو. اسی لیے آپ دیکھو ہمارے بعض لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی مگر وہ لوگ دائی بن گئے. ان کا دعوت دینا صحیح ہے یا غلط یہ بات کی بات. لیکن شریعت کی جو تعبیرات کی جاتی ہیں وہ الٹی. کیوں؟ عربی زبان نہیں آتی. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ان سے کسی نے سوال کیا اور آن ریکارڈ ان کی تقریر میں آج بھی یوٹیوب پہ ہے وہ چیز. کیا پوچھے کہ شیخ ایک سوال ہے کیا عاشقی کی شادی کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. دلیل مسلم شریف کی حدیث. کیا کہا؟ دو محبت کرنے والوں میں ہم نے نکاح سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دیکھا. اب آپ بولو عاشقی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. جس تناظر میں اللہ کے نبی نے یہ کہا وہ معاملہ الگ چیز ہے. اب جو بچے ان کا فتویٰ سنے ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کالج سے دوست کو بھگا کر لے کر گئے، کورٹ میں نکاح کر لیا. عاشقی یہ ہوا ہمارے پاس. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا، یہ ہوا ہمارے پاس. کیوں؟ جن لوگوں کو عربی نہیں معلوم وہ غلط تعبیرات کرتے ہیں. آج جتنی گمراہیاں، بدعات، خرافات روئے زمین پر ہیں وہ صرف اور صرف عربی زبان نہیں جاننے کا نتیجہ ہے. اگر عربی، اب دیکھو غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرا، تعبیر غلط کرا. کیا کہا؟ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے. انہیں کیا کیا؟ اس کو الٹا پڑا. کیا کہا؟ تعبیر غلط. وہ کہا میں نے کب کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب جب قوموں میں بگاڑ آئے گا اللہ رسولوں کو بھیجے گا. تمام رسولوں میں ہمارے نبی انگوٹھی کا نگینہ ہے. بولا دیکھیے کہاں سے لیا؟ وہ خاتم النبیین پڑھ لیا. انگوٹھی کا نگینہ ہے. گمراہ ہوا نہیں، ایک مذہب بنا نہیں، ایک مسلک بنا نہیں. کیوں؟ عربی زبان نہیں جاننے کا نتیجہ. آئیے دوستو، آج ہمارے نوجوانوں کو ایسی ہی غلطی پر ابھارا جا رہا ہے. میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے. وہ کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان عربی زبان کو مشکل سمجھ گئے. اسی لیے کیا کریں؟ بہت بچے بولتے شیخ آپ جو دعا پڑھے ذرا وہ دعا لکھ کے دے دو. ہم عربی میں لکھ کے دے دیتے ہیں ان کو. ارے شیخ میرے کو عربی نہیں آتی، آپ رومن میں لکھ کے بھیجو. بولتے نہیں بولتے؟ پورے بچے بولتے رومن میں. رومن رومن رومن. ایسا چلا ایک لت کہ آج قرآن کے عربی اسکرپٹ کو بھی رومن میں کر دیا گیا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے ملت اسلامیہ پہ. اسی لیے کوئی نوجوان عربی سیکھنا نہیں چاہتا بلکہ وہ قرآن کے عربی اسکرپٹ کو رومن میں پڑھ رہا ہے. ہماری مسجد میں بھی ہیں بعض نوجوان پڑھنے والے. جس مسجد میں بھی عربی کا رومن اسکرپٹ ہو وہاں سے نکال دو ذرا، تاکہ امت کو ایک ہلاکت سے بچایا جا سکے. امت کو اب لوگ نہیں کیسا پڑھیں گے پھر ہم. ایک صاحب آئے آ کر بولے مجھے
وہ عربی پڑھنے غیر مسلموں کو نہیں آتا شیخ، تو میں کیا کرا، وہ عربی کو رومن میں کر دیا۔ آپ کو اجازت کون دی ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں آج تک 1450 سال سے اسلام پوری دنیا کا مذہب بنا، سلف میں کسی کی جرات ہوئی ہے کام کرنے کی؟ نہیں۔ تاویلات ہم نے تراش لیا، کیا کہا ہم نے؟ پھر سامنے والا کیسے پڑھے گا؟ اس کو زبان نہیں آتی، سیکھے گا۔ مسلمان ہیں، ایمان کا تقاضا سمجھ کر سیکھے۔ غیر مسلم ہیں، نو مسلم ہیں، پہلے اس کو عربی سکھایا جائے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ نو مسلم میں آج کلمہ پڑھا، شام تک دائی بن جاتا ہوں، نہ عربی سیکھتا، نہ دعائیں سیکھتا، نہ قرآن سیکھتا، نہ نماز سیکھتا، لیکن دعوت کا کام، دعوت کا کام۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان لوگوں کو دعوت کا کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اسلام کو الٹا پیش کریں گے، اسلام کو غلط تعبیرات میں پیش کریں گے۔ جیسے آج تیلگو میڈیا کے اندر بیٹھ کر دو دائی حضرات اسلام کی غلط تعویلات کر رہے ہیں، غلط تعویلات کر رہے ہیں آج غیر مسلموں کے سامنے بیٹھ کر۔ کیوں؟ عربی نہیں آتی۔ وہ گیتا کے اشلوک سیکھ لیے لیکن عربی سیکھے، سنسکرت زبان سیکھ لیے لیکن عربی سیکھے۔ 2004 میں جب میں صوبائی جمعیت نائب ناظم تھا، ایک ایسے دائی کو آندھرا سے پکڑ کر لایا گیا جن کی دعوت کا بہت اثر تھا وہ علاقے میں۔ کئی بڑے علماء، کبار علماء بیٹھے تھے اس میں، تقریباً 4 مدنی علماء بھی تھے۔ ان کو احتساب کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اب وہ رامائن، مہا بھارت اور گیتا ایسا پڑھ رہے ہیں جیسا ان کی مادری زبان ہے۔ اب ان سے پوچھے، آپ دعوت دیتے وقت قرآن کیسا کوٹ کرتے؟ مولانا صفی صاحب پوچھے تو بولے نہیں کچھ نہیں، میں بولتا ہوں سورہ عمران آیت نمبر 80 تیلگو میں ترجمہ۔ شیخ بولے رہے اس سے سامنے والے پہ اثر نہیں ہوتا جی، عربی کیوں نہیں؟ تو بولے شیخ صاحب عربی آتش نہیں میرے کو، میری زبان عربی میں پلٹتش نہیں۔ تو ان کو سمجھائے عربی سیکھو آپ، چونکہ آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، عربی سیکھو۔ بولے مول صاحب عمرش کیا باقی ہے میری، 25 سال سے یہی انداز سے دعوت دے رہا ہوں، تم لوگوں کے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہے، میرے کو بول کے اٹھ کے چلے گئے۔ یعنی آدمی اپنی غلطی کو تصور نہیں کرنا چاہ رہا ہے، غلطی کو غلطی نہیں مان رہا ہے۔ ویسے ہمارے نوجوان ہیں، میں نوجوانوں کو آج اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ طریقہ غلط ہے، مت پڑھو، مت پڑھو۔ یہ طریقہ یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اصلی زبانیں ختم ہو گئی۔ تورات اس کی اصلی زبان ختم ہو گئی، انجیل اس کی اصلی زبان ختم ہو گئی، اب اس کے تراجم باقی ہیں، اور لوگ قرآن مجید کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ لوگ کیسا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ آیت نمبر 2، اس کے بعد آیت پڑھتے نہیں، اس کے بعد کیا کرتے؟ انگریزی یا تیلگو میں ترجمہ بول دیتے یا اردو میں ترجمہ بول دیتے، اردو میں ترجمہ بول لیتے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آج کل یہ بھی حماقت ہمارے پاس چل رہی کہ قرآن پورا عربی میں رکھیں گے تو توہین ہوں گی، ہم سفر پہ لے جائیں گے، غیر مسلموں کو دیں گے، وہ لوگ عربی کی توہین کریں گے، اسی لیے کیا کر رہے ہیں؟ خالی ترجمہ، قرآن مجید کا ترجمہ بول کے کتابیں بانٹ رہے ہیں۔ میں یہ بات ہمارے بزرگ مستند استاذ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو استاد محترم میری اصلاح کریں گے۔ دیکھیے، ایک ترجمہ مولانا محمد جوناگڑی کا، رہنے دو، ایک ترجمہ فتح محمد جالندھری کا، ایک کتاب، ایک ترجمہ مولانا فہیم الدین صاحب کا، یہاں رہنے دو، ایک ترجمہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا، ایک ترجمہ مولانا مودودی کا۔ اب میں یہ نو مسلم ہیں، ان کو بول رہا آپ یہ قرآن ہے پڑھیے، یہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں علماء کرام نے تراجم الگ الگ کیے، کیا کہا؟ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، کہ طور سینا سے ہم نے ایک ایسے درخت کو پیدا کیا جو تیل پیدا کرتا ہے۔ ہو گئی بات؟ ایک مفسر نے ترجمہ کیا اس کا، ہم نے طور سینا سے ایک ایسا جو ہے
درخت پیدا کیا جو کھانے والوں کے لیے سالن کا کام کرتا ہے. دیکھیے آپ ترجمے میں فرق آیا نہیں آیا؟ آیا نا؟ کیا قرآن کی عبارت میں فرق آیا؟ پھر سمجھنا کس میں ہے، پڑھنا کس میں ہے. اب انہوں نے پڑھ لیا. میں نے کہا طور سینا سے اللہ تعالیٰ نے تیل کا ایک درخت پیدا کیا. اب میں جب یہ ترجمہ کرا تو یہ پکڑ لیے، ارے مول صاحب آپ غلط ترجمہ کرے. بولے کیوں؟ دیکھو یہ ترجمہ میں لکھا کھانے والوں کے لیے سالن کا کام کرتا ہے، آپ کا ترجمہ الگ. معنی کیا ہو گئے؟ دونوں قرآن الگ الگ ہو گئے. اسی لیے یہودیوں کی تورات مطلق الگ ہو گئی. کیا ہم قرآن کو یہی بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر تم قرآن کو رومن میں پڑھو گے، ترجمہ کرنے میں، تفسیر کرنے میں، اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ غلطیاں ہو جائیں گی. اب غلطیاں کیا ہوں گی؟ اس کا ایک خلاصہ دو الفاظ میں. مثال کے طور پر دیکھیں، شاید میں نے ایک آیت کے درس میں بھی آپ کے سامنے مفہوم القرآن کے اندر رکھا تھا اس بات کو، پھر آج بھی آپ کے سامنے دہراتا ہوں. قرآن مجید کے الفاظ کی جو جامعیت ہے اصولی، وہ کائنات کی کسی زبان میں نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے جو عربی میں ہے. عربی میں قواعد ہیں، الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ ہے. آپ رومن میں ان الفاظ کو کیسے ادا کرو گے؟ مثال کے طور پر سین، سواد، سا، تینوں سننے میں ایک ہی شے نہیں، لیکن ادائیگی کے لحاظ سے مطلق الگ الگ ہے. اگر آپ نے اس کا ترجمہ سواد، سا یا سین کا ترجمہ اس سے کر دیا تو غلط، سی سے کر دیا تو غلط. کیوں؟ ایک علاقے میں زبانوں کی تبدیلی ہے. کیسے؟ یورپ والے پولیس کو لکھتے ہیں POLIS پولیس، اور وہی چیز امریکہ والے لکھتے ہیں POLIC. اب آپ اگر رومن میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قرآن غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مخارج ادا ہوں گے. اسی طریقے سے کاف، قاف اور خا سننے میں ایک ہے. اب آپ رومن میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا الحق، HAQ حق، میں ترجمہ کر رہا ہوں HAK حق، انہوں ترجمہ کر رہے ہیں HAC حق، لیکن سمجھنے میں ایک ہی ہے. تلفظ پورا غلط ہو گیا، جہاں لفظ بدل گیا وہاں پر معنی مفہوم بدلا نہیں بدلا. تو کیا قرآن کو رومن میں کیا جا سکتا؟ نہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، نون غنہ، مدات کی مختلف قسم ہیں. ہے نہیں ہے؟ ہر جگہ قرآن میں، ہر جگہ قرآن میں ہے. اب آپ اس کی ادائیگی کیسا کریں گے بتلائیے. آپ کو رومن میں پڑھنے کا اتنا شوق ہے، اب بتلائیے. آپ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو کہ اولائکا، کتنا لمبا کھینچا میں؟ اولائکا. اب آپ بتاؤ، اگر آپ رومن میں، ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ماسٹر صاحب سے لکھا کے بولو، رومن میں لکھ کے بتاؤ، بولو یہ مدات کا اظہار رومن میں کیسے کریں گے؟ آپ بولیں گے کہ میں نے یہ طریقہ کو اپنایا. میں پوچھوں گا یہ طریقہ سلف میں کس نے بتلایا؟ کسی نے کیا؟ نہیں. دوستو یہ حماقت مت کرو، یہ حماقت مت کرو. قرآن کو عربی میں پڑھو. عربی نہیں آتا عربی سیکھو. مر گئے تو کون سی زبان میں سوال جواب ہوں گے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے بولو؟ نمبر 1، آپ مر گئے، خبر میں چلے گئے، منکر نکیر آئے، سوال کرے من رب کا، ما دینو کا، من نبیو کا. آپ نے جواب دے دیا ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین الاسلام. کامیاب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ فرشتے خوشخبری سنا کر بولیں گے دوست ایک بات بولو، یہ 3 جواب کیسے معلوم ہوئے؟ بولے کیا؟ بولے 3 جواب کیسے معلوم ہوئے؟ تو اس کا معنی وہ کیا بولے گا؟ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن سمجھتا تھا، قرآن پر. آپ کون سی زبان میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ سوچو ذرا، سوچو. عربی سے ہٹ کر قرآن پڑھا جا سکتا؟ نہیں. قرآن کی عربی مطلق، آسان اور جامع. اور عرب لوگ آج جو عربی بولتے ہیں وہ عربی مشکل ہو سکتی،
لیکن قرآن سمجھنا مشکل نہیں ہے. اگر ہم میں کا کوئی مرد اور عورت قرآن کو مشکل سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اللہ پر بہتان لگا رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آئیے آخری دلیل لے کر میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں. ایک دلیل بس، اس سے بڑھ کے انشاءاللہ اس کے بعد میرے بعد شیخ محترم آپ کے سامنے بیان کریں گے. دیکھیں دلیل کیا ہے. یہ نصرانیوں کا طریقہ کیسا ہے؟ ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں آئی، جس میں بات بتا گیا کہ کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ. اہل کتاب اپنی کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے. کون سی زبان میں؟ عبرانی، جو تورات کی اوریجنل زبان تھی اس میں پڑھتے تھے. اس کے بعد کیا کہا کہ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور اس تورات کی تشریح کرتے تھے عربی میں اہل اسلام کے واسطے. مانے کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں اگر اس کی اگر تفسیر عربی میں کر دی جائے تو مسلمان بھی پڑھیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے. مسلمان بھی پڑھیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے. آپ کو کنفیوژن کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت عمر پڑھے نہیں پڑھے تورات ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی دیکھے نہیں نسخہ؟ اللہ کے نبی ویری گڈ بولے کیا بولے؟ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت پر ہوتے. مانے کیا ہوا؟ ہم کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ سوچو. ہم کو بعض دانشمند لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں اپنے آپ کو بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن وہ عالم اور علامہ نہیں ہیں. وہ لوگ زیادہ ہوشیار کرانے کے لیے ایسی حرکتیں کروا رہے ہیں امت محمدیہ سے. میں امت محمدیہ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے، اللہ کے واسطے قرآن عربی زبان میں سیکھو، عربی زبان میں پڑھو. خبر کے سوالات آسان کرنے والا، جنت میں لے جانے والا یہ کلام ہے. اگر آپ عربی نہیں سیکھیں گے تو دور سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کو کبھی منکر حدیث بنا دیں گے، اور کبھی مرزا انجینئر کا غلام بنا دیں گے، کوئی احمد شیخ کا غلام بنا دیں گے، اور جتنے بھی گمراہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، غامدی وغیرہ، ایسے لوگوں کے شکنجے میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو عربی زبان اور اس کا اسلوب نہیں معلوم. یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.